کے نام پر مسلمانوں کو لڑانے کی سازش ہو، قوم پرستی کے نام پر ملک کے خلاف سازش ہو، ہر موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ میری مراد قائد اہل سنت سے ہے کہ قائد اہل سنت کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ برسوں کی تگ و دو کے بعد کہیں کوئی مرد حکیم بزم آرا ہوتا ہے۔ یہ بے مثل فہم و ذکا، یہ بے پناہ صلاحیتیں قدرت نے آپ کو کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے عرضاں فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ اس مقصد کی تکمیل کو تک قائد انقلاب کی قیادت میں ہماری جد و جہد جاری رہے گی، کیونکہ نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، تیرے خلوص و عزم کا چرچا ہے چار سو، دنیا میں کر دیا اہل سنت کو سرخرو، للکار سن کر تیری ہوا ہر ساں عدو، ملت کو ہر محاذ پہ درس عمل دیا، انداز فکر قوم کا یکسر بدل دیا، فتنوں کو اپنے نعرہ حق سے کچل دیا، دشمن کو جو جواب دیا برمحل دیا، اے حضرت علیم کے فرزند ارجمند، پرچم مصطفیٰ کو تو نے کیا سر بلند، ہر قول دل نشیں ہر فعل دل پسند، اے کاش تیرا نیر اقبال ہو بلند، یہ تیرا دبدبا یہ تیری شان مرحبا، جوش و جہاد و قوت ایمان مرحبا، یہ تیرا عزم راسخ و ایقان مرحبا، اور تکبیر لب پہ ہاتھ میں قرآن مرحبا۔ قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، حق و صداقت کی نشانی، من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج کے اس بابرکت اجتماع میں میں خود بھی کراچی سے حاضر ہوا اور آپ حضرات بھی سردی کی اس رات میں اپنی قیمتی آرام کی قربانی دے کر شرکت کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ چہلم کی 40ویں کی فاتحہ کی تقریب ہے. یہ تقریب ایک ایسے عالم دین کی وفات اور وصال کے سلسلے میں تقریب ہے کہ جن کے اس شہر پر ہی فقط نہیں اہل سنت پر دینی مذہبی اخلاقی اور روحانی اور سیاسی احسانات ہیں. حضرت علامہ شیخ طریقت مولانا محمد سعید احمد صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز باعث صد افتخار عالم دین تھے. عالم دین ہی نہیں تھے، عالم باعمل تھے. عالم باعمل کا ترجمہ ہے کہ عاشق رسول تھے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتے تھے. بے خودی اور مستی کی کیفیت رہتی تھی اور اسی بے خودی اور مستی میں وہ اس ملک میں جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جد و جہد کر رہے تھے. رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ.
اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر، ان کی لحد پر، ان کی اس آرام گاہ پر، آخری آرام گاہ پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرماتا رہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، ان کی وفات، ان کا وصال، ان کے بچوں ہی کا نقصان نہیں، ان کے اہل و عیال کا نقصان نہیں ہے، اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے، خاص طور پر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کا، عوام اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جو نقصان ہوا ہے بظاہر اس کا پورا ہونا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ جو برکتیں وقت میں، کام میں، ان کی ساعت میں، ان کے اوقات میں جو برکتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، وہی برکتیں ان کے صاحبزادگان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ یہ ان کے نقش قدم پر چلے، اور یقیناً چلیں گے، اور چل رہے ہیں الحمدللہ۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وصال سے یقیناً ہر شخص کو، اور میرے تو کیونکہ ذاتی طور پر جمیعت علماء پاکستان کی وجہ سے بھی ایک خصوصی تعلق تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے گھر والوں نے بھی اور ہم سب نے اس نقصان کو محسوس کیا، لیکن جس صدقہ جاریہ کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی اولاد، ان کے بچے، یہ سعادت مند اولاد ہے، یہ سعادت مند بچے ہیں۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ان کے بچے ہیں، اس کے بعد ان کا صدقہ جاریہ یہ دارالعلوم ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ حیدرآباد کے غیور مسلمان، عاشقان رسول مسلمان، اس طرح پہلے بھی اس دارالعلوم کی سرپرستی کرتے رہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے، انشاءاللہ دارالعلوم کی بھی سرپرستی رہے گی، اور ان کے بچوں سے بھی ایسی ہی محبت ہوگی جیسے ان کے ساتھ رہتی تھی انشاءاللہ۔ محبت الآباء متصلۃ بالابناء انشاءاللہ۔ ایک عالم دین، ایک عالم باعمل جب زمین سے اٹھتا ہے، اس دنیا کو چھوڑتا ہے، تو اس کے فراق میں زمین بھی روتی ہے، جانور، مچھلی، پرندے، ہوا میں اڑنے والے، وہ سب اس کے اٹھنے سے مغموم ہوتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک عالم دین جو زندگی بھر اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے، اس کا قلم بھی، اس کی زبان بھی، اس کا دماغ بھی، اس کا فکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے جد و جہد کرتا رہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس روشنائی کا بڑا مرتبہ ہے جس روشنائی سے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کی سعی اور جد و جہد کرتا ہے، اس روشنائی کا بڑا مرتبہ ہے، اس قلم کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مداد العلماء یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عالم دین جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنے کے لیے قلمی جد و جہد کرتا ہے، فتویٰ نویسی کرتا ہے دین کے دفاع میں، فتویٰ بھی دین کے دفاع کے لیے لکھا جاتا ہے، دین کے دفاع کے لیے جو کچھ وہ تحریر کر رہا ہے، اس کی روشنائی جو ہے قیامت کے دن شہید کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی۔ یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، مداد العلماء۔ اب غور فرمائیے، ایک عالم دین کا، عاشق رسول کا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم کا یہ مقام ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
اور ایک عالم دین اس کا کام یہی ہے کہ وہ حق کی ترجمانی کرتا ہے، حق کے لیے بولتا ہے اور حق کے لیے لکھتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ اور اگر علماء دنیا سے ختم ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ اور علماء قرآن مجید و فرقان حمید کا پیغام سنانے کے لیے کسی لومت لائم، کسی کی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین کا کام میں مصروف رہتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے اس کو سناتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عالم دین کا کام ہے۔ عالم کو کس طرح پرکھو گے؟ وہ اسی طرح پرکھو گے، یہ دیکھو کہ آیا عالم دین نے قرآن و سنت کی ترجمانی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ایک عالم دین نے رسول اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اگر رسول اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی اور رسول اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کیا تو یقین رکھو کہ وہ عالم دین ہے، وہ عالم باعمل ہے، وہ ولی کامل ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد یقین رکھو کہ اگر اس کی تھوڑی بہت خدمت بھی کی ہے، مثلا کسی وقت اس کو وضو کے لیے پانی دے دیا، اس کے جوتوں کو سیدھا کر دیا، اس کی خدمت کر دی ہے، کسی وقت کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کر دی، یا ان کی خاطر و مدارات کی، یا آتے جاتے ان کی آؤ بھگت کی، تو قیامت کے دن وہ آپ کی شفاعت بھی فرمائے گا۔ چنانچہ قیامت کا یہ منظر بہت سی احادیث مبارکہ میں آتا ہے، میں اس کی تفصیل میں اس وقت زیادہ نہیں جاتا۔ ایک عالم دین اللہ کے کلام کو، اس کے پیغام کو اس کی اصل شکل میں بھی پیش کر دیتا ہے۔ اب چاہے دنیا کیسی ہی مخالفت کرتی رہے، لوگ تو مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ مکے میں حضور قرآن شریف پڑھتے تھے، مکے میں حضور قرآن شریف پڑھتے تھے۔ جب حضور قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو قرآن مجید و فرقان حمید سننے کے بعد دل پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ دل کھنچتا تھا، اور ادھر ادھر سے آواز آتی تھی کہ ہم نے یہ قرآن سنا، ہم نے یہ قرآن سنا، سمعنا القرآن، ہم نے قرآن کو سنا۔ ایک جماعت جنہوں کی گزر رہی تھی، انہوں نے جا کر لوگوں سے کہا کہ ہم نے قرآن کو سنا، اور کیا اثر ہوا اس کا۔ ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو سنا۔ رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب و غریب ہے یہ قرآن، ہم نے سنا ہے، قرآن سنا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہدایت ہے، رشد ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ ہم نے سنا۔ قرآن چلتے چلتے لوگ سن لیتے تھے، اور جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا، یعنی غیر جانبدار ہو کر اگر وہ قرآن کو سن لیتا تھا تو اس کا دل خود بخود قرآن کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ خود بخود یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جن پر اترا ہے وہ یقیناً سچے رسول ہیں۔ دیکھو دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، عیسائی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب قرآن ہی کی زبان سے سنیے، عیسائی بادشاہ کا دربار ہے، حبشہ کی سرزمین ہے۔ حبشہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ
پھر دوسرا قافلہ، پھر تیسرا قافلہ ہجرت کر کے وہاں پہنچتا رہا۔ کافروں نے مکے کے جا کے شکایت کی بادشاہ سے، عیسائی بادشاہ سے، کہ یہ جو مسلمان مکے سے آئے ہیں، معاذ اللہ یہ تو آپ کی سلطنت میں آ گئے، یہ تو اب آپ کی سلطنت میں بھی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کے دشمن ہیں، ہمارے بتوں کے دشمن، ہمارے دشمن، انہوں نے مکے میں یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تفرقہ مچ گئی ہے۔ بادشاہ ان کو نکال دیجئے، ہمیں دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ہم کو معلوم نہیں تھا یہ نیا دین ہے کوئی۔ کہا نیا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ بی بی مریم کو نہیں مانتے، یہ ان کی پاکیزگی کا اقرار نہیں کرتے، یہ حضرت عیسیٰ کو جیسا ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، یہ بڑے معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، بڑے ان کی وجہ سے افراتفری مچ جائے گی۔ کم سے کم لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو بڑے برے لفظ استعمال کیے تھے، ان کی وجہ سے افراتفری پھیل جائے گی، بادشاہ آپ کی سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اچھا تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب تک ہم دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلاؤ بھائی، بلواؤ ان مسلمانوں کو جو مکے سے آئے ہوئے ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے کہا اللہ اللہ، قرآن مجید و فرقان حمید کا اعجاز دیکھیے، وہ قرآن جس کی تعلیم اس درسگاہ میں دی جا رہی ہے، یہ قرآن جب یہاں پڑھا جاتا ہے حیدرآباد میں، فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے تو عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ طلبہ یہاں کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی تم کو اس مسجد سے اور اس دارالعلوم سے، مرکز غوثیہ سے، کبھی تلاوت قرآن کی آواز آئے گی۔ بظاہر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت بکرا منڈی کی مسجد میں ہو رہی ہے، مرکز غوثیہ میں ہو رہی ہے، لیکن پڑھا یہاں جا رہا ہے قرآن اور سنا وہاں جا رہا ہے۔ فرش زمین سے عرش تک نور کی لڑی لگ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہی مسجد اور مدرسہ ہے جس نے آپ کے اس شہر کا تعلق فرش زمین سے عرش بری پہ قائم کر دیا، اور آپ اس مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ یہ وہی مدرسہ ہے، وہی مسجد ہے جس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ یہ درود یہاں پڑھا جاتا ہے اور مدینے میں سنا جاتا ہے۔ انہوں نے اس دارالعلوم نے آپ کا تعلق اللہ سے بھی قائم کر دیا، اس دارالعلوم نے آپ کا تعلق مدینے سے بھی جوڑ دیا۔ کیا برکت ہے۔ عیسائی بادشاہ کا دربار ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عیسائی بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی کیا قصہ ہے، کون لوگ ہو تم؟ کہا ہم مکے والے ہیں۔ تو مکے سے یہاں اتنی دور 1500 میل 1500 میل دور، اتنے دور فاصلے پہ سمندر پار کر بھئی کیوں آئے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے؟ اور صاحب ایک نبی تشریف لائے ہیں جن کا نام نامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وارواحنا علیہ الفدا۔ وہ تشریف لائے ہیں، ان پر وحی ربانی آئی ہے۔ ہم نے سنا تم حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں؟ ان کا جی نہیں۔ حضرت بی بی مریم، ان کا جی نہیں۔ ہمارے پاس تو سورہ مریم ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، ان کو مانے بغیر ہمیں ایمان نہیں ملتا، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک،
جو آپ پر ایمان لائیں اے محبوب، اور جو آپ سے پہلے ہو اس پر بھی ایمان لائیں، جو پہلے نبی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں، جن نبیوں پر پہلے کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لائیں. تو ہم تو جناب ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو سننے والے بھی لوگ ہیں اور ماننے والے بھی لوگ ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں سورہ مریم بھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے. لیجئے میں سناتا ہوں آپ کو. بادشاہ نے کہا سناؤ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کیا کتاب اتری ہے مکے کی سرزمین پر، حرمین شریفین پر، کون نبی ہیں، کیسے رسول ہے، بتاؤ. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت صحابی رسول حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں. قرآن جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے سن کر پڑھا، صحابی رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ذرا سوچو تو صحیح کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ کے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں. مجمع سارا سننے والا، بادشاہ عیسائی، دربار میں عیسائی پادری بیٹھے ہوئے ہیں، رہبان و قسیس بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، مکے کے کافر بھی آئے ہوئے بیٹھے ہیں، مشرک، اور تلاوت شروع ہو گئی. کیا اثر ہے؟ بادشاہ سن رہا ہے، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے صحابی پڑھ رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرش زمین سے لے کے عرش بری تک نور ہی نور کی لڑی چھڑ رہی ہے، نور برس رہا ہے. سینے نور کے قبولیت کے لیے کھل گئے، دل روشن ہو گئے. ادھر رسول اللہ کے صحابی قرآن پڑھ رہے تھے اور بادشاہ حبشہ، عیسائی بادشاہ اسحامہ قرآن سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. یہ ہے قرآن کی تلاوت کا اثر. یہ وہ مقدس کتاب ہے جو کتاب رحمت ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے آیا ہے. کیا بات ہے، اللہ کا کلام ہو اور زبان مصطفیٰ ہو تو کیا اثر ہوگا. زبان مصطفیٰ سے سن کر زبان صحابی سنا رہے ہیں، کیا اثر ہوگا. بادشاہ رو رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب انہوں نے سنا جو نازل ہوا رسول اللہ پر، تو تم نے دیکھا ترى أعينهم تفيض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اور جب سورت مبارکہ ختم ہوئی، قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، تو بادشاہ نے کہا تم گواہ رہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس پر یہ اترا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ سچے ہیں، جھوٹے پر یہ ایسا کلام نہیں اترتا. ایسی نورانی کلمات، ایسی نور کی لڑیاں جیسے پھل جھڑیاں ہوں نور کی. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کلام ذرا سوچو تو صحیح، اس نے عیسائیوں کی دل کی دنیا بدل دی. اس نے پوری سلطنت کا تختہ روحانی طور پر لوٹ دیا. کوئی تلوار سے ملک فتح نہیں ہوا، دل کو قرآن نے دل کو فتح کر لیا.
اور وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا. اس بادشاہ پر اللہ کے کلام کا یہ اثر ہوا. اگر اس کلام کے احکام کو اگر ملک میں نافذ کر دیا جائے تو بولو تو صحیح کتنا اثر ہوگا, کتنا اثر ہوگا اگر وہ نافذ ہو جائے. وہ نافذ نہیں ہو رہا اور بڑا مشکل ہے اس کا یہاں نافذ ہونا بظاہر, اس لیے کہ بیچ میں سب سے پہلے منافقین آ جاتے ہیں, اس کے بعد کھلے ہوئے دشمن آ جاتے ہیں. امریکہ, برطانیہ, روس, یہود و ہنود. ان سب کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے. ان سب کی خواہش یہ ہے کہ قرآن کے اثرات, قرآن کی برکات, قرآن کی برکات اس سرزمین پر آنے نہ پائے. کیا برکت ہوتی ہے. آج حیدرآباد سے سفر کرو, میں بھی جاتا رہتا ہوں. ابھی تھوڑے دن ہوئے, پچھلے ہفتے سکھر سے گیا تھا شکارپور, پھر سلطان کوٹ, ہمایوں شریف, وہاں سے واپس آیا. یہ 2 گھنٹے جانے کا 2 گھنٹے آنے کا جو سفر ہے, یہ 2 گھنٹے جانے کا 2 گھنٹے آنے کا جو سفر ہے, تو زمینوں کو دیکھتا چلا گیا. زمین جو ہے سفیدہ, اس کو کہتے ہیں کلر ہو گیا, کہتے ہیں سیم ہو گیا, تھور ہو گیا. زمین سفید ہو گئی, سوکھ گئی, اب زمین کاشت کے قابل نہیں رہی. سکھر سے جیکب آباد چلے جائیے تو لاکھوں ایکڑ اراضی سوکھ گئی, سفید ہو گئی. حیدرآباد سے نواب شاہ چلیے اور نواب شاہ سے پھر سکھر کی طرف چلیے, زمین ہزاروں ایکڑ زمین سوکھ رہی ہے. پنجاب میں چلیے, وہاں بھی یہی حال ہے. سندھ میں جائیے, وہاں بھی یہی حال ہے. زمین کی کوک سوکھ رہی ہے, زمین میں سفیدہ آ گیا, زمین اناج دینے کے قابل نہیں رہی, زمین کاشت کے قابل نہیں رہی, زمین میں پانی آ گیا, کھارا آ گیا, اب وہ پیداوار دینے کے قابل نہیں ہے, زمین بانجھ ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ یہ زمین تو سونا اگلتی تھی, یہ زمین تو پتہ نہیں کیا کیا اگتا تھا اس میں. یہ زمین آہستہ آہستہ لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان کی خشک ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ہم قرآن مجید و فرقان حمید میں پڑھتے ہیں اور حدیث رسول اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ عذاب الہی ہے. وہ زمین جو سونا اگلتی تھی, وہ پاکستان کی زمین اور وہ مٹی کہ جس میں گیہوں کی خیرات اللہ کی طرف سے بڑھتی تھی, آج ہم کو خیرات اللہ نہیں دے رہا. ہماری زمین میں سے اللہ کی بھیجی ہوئی خیرات نہیں نکل رہی. اب ہم امریکہ سے خیرات مانگ رہے ہیں, اب ہم آسٹریلیا سے خیرات مانگ رہے ہیں, اب ہم کینیڈا سے خیرات مانگ رہے ہیں. 20 لاکھ ٹن گندم, 4 ارب روپے مالیت کا گندم ہم کو امریکہ سے بھیک مانگ کر خریدنا ہوگا. یا اپنے ہوائی جہاز جو جنگی جہاز ہیں وہ تو امریکہ دیتا نہیں, کہتا ہے سڑا ہوا بسا ہوا غلہ لے لو. ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ ہم بھارت سے سڑے ہوئے آلو لیتے ہیں, سڑی ہوئی پیاز لیتے ہیں, سڑے ہوئے چقندر لیتے ہیں, سڑے ہوئے ٹماٹر لیتے ہیں. یہ ہم بھارت سے لے رہے ہیں اور امریکہ سے بھی کبھی کبھی سڑا ہوا گندم آ جاتا ہے. ہم گندم کے محتاج, سبزیوں ترکاریوں کے محتاج, کبھی پیاز کے محتاج, کبھی آلو کے محتاج, کبھی ٹماٹر کے محتاج اور کبھی چینی کے محتاج ہے, بلکہ کسی چیز. یہ کیا بات کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے. عذاب الہی کیوں اتر رہا ہے؟ اس لیے کہ ملک میں زنا
ملک میں زنا، فحاشی اور بے حیائی حکومت کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ ملک میں زنا، بدکاری، سب سے بڑا اڈا زنا اور بدکاریوں کا تو یہ تو ہیں ہیں جو بازاروں میں ہیں۔ اب تو حکومت کی سرپرستی میں ٹیلی ویژن سب سے بڑا کنجر خانہ ہے، بے حیائی کا مرکز، جہاں مسلمان بچیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو ہندو، یہود اور ہنود کی تہذیب اور ثقافت، ناچنے اور گانے کا انتظام باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اندر موجود ہے۔ مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں کبھی کسی گروپ کے نام سے، کبھی جنوں، پاگل گروپ کے نام سے، پاگل معلوم ہوا کہ جو ناچتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، صحیح بات ہے، نام صحیح رکھا، جنوں نام صحیح رکھا۔ وزیر اعظم صاحب سے بھی میں نے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ آپ یہ جنوں گروپ کی پرورش اور یہ کنجر خانہ جو ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے اس کو بند کرائیے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بند کروں گا، لیکن نیچے والے جو ہیں ان کی عیاشی کا سامان بند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں، یہ کنجر خانہ جو ہے کھلا ہوا ہے، ٹیلی ویژن قوم کے لیے کنجر خانہ، یہ رنڈیوں کا اور کسبیوں کا بازار جو حکومت نے لگا رکھا ہے، میلہ، یہ یہود اور ہنود کی تہذیب۔ مسلمان لڑکی ناچتی ہے؟ نہیں، مسلمان لڑکی نہیں ناچتی، یہ تو ہندو لڑکی ناچتی ہے۔ مسلمان لڑکی بے حیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر بے حیا ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ ایمان نہیں ہے۔ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے سمجھ لو کہ ایمان نہیں ہے۔ الحیاء من الایمان، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے سمجھ لو ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی لڑکی ناچ نہیں سکتی، مسلمانوں کی لڑکی بے حیائی کے مظاہر میں شامل نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمان ہے، بے حیا ہے، کنجر خانے کی تربیت یافتہ ہے۔ تو جب یہ بے حیائی اس ملک میں پھیلے گی تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یہی بات اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ رب العالمین مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی کا رزق چاروں طرف سے کھنچ کر چلا آتا تھا۔ اس بستی میں رزق کی پیداوار، 47 میں جو لوگ آئے تھے، 48 میں جو لوگ آئے تھے، ان سے پوچھو بزرگوں سے، بہت سے لوگ تو بھول گئے اس بات کو۔ تو حیدرآباد کی سڑکوں پر، یہاں کے بازاروں میں، کراچی کے روڈوں پر، سکھر کے روڈوں پر آٹے کے ٹھیلے پر آٹا بکتا تھا، سستا اعلیٰ قسم کا آٹا ٹھیلوں پر بازاروں میں بکتا تھا۔ اور یہاں قوم نے وہ وقت بھی دیکھا، اب سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے، کہ آٹا غائب، کھانے والے حاضر اور کھلانے والے غائب، آٹا غائب، گیہوں غائب، قوم ماری ماری پھر رہی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اللہ کے عذاب کی شکل میں مہنگائی مسلط ہو گئی ہے۔ عذاب الہی کی شکل اس لیے آ رہی ہے کہ قوم میں زنا، حرام کاری، ناپ اور تول میں کمی، اور بدنیت حکمراں اور بیوروکریسی، افسر شاہی، انگریز کی نوکر، امریکی ایجنٹ جو ہماری افسر شاہی گھسی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر افسر جتنے بھی ہیں وزارت خارجہ میں ہوں یا سینٹرل گورنمنٹ میں اور دوسری گورنمنٹس میں، یہ سب کے سب امریکہ کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔
ان کو کوئی قوم سے ہمدردی اور درد نہیں. تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے بھائی؟ دیکھو، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. رزق کے دروازے اللہ نے اس بستی پر کھول دیے تھے. چاروں طرف سے رزق، چاروں طرف سے روزگار، چاروں طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے رزق کی خیرات وہ قوم لے رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ اور بستی میں بڑا اطمینان اور بڑا سکون، کوئی خوف نہیں. اللہ نے اب خوف بھی مسلط کر دیا. خوف یہ تو اب تھوڑے دن کی بات ہے، ورنہ خوف مار دیا، کاٹ دیا، بھگا دیا، فکس کر دیا. قائد کے غداروں کو ختم کر دیا، ان کا اس کو ختم کر دیا، ان کا اس نے اس کو ختم کر دیا. چل بھائی مارو ایک دوسرے کو. اس طرح سے یہودیوں پہ عذاب نازل ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو فقتلوا بعضکم بعضا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کے لوگوں پہ یہ عذاب مسلط کر دیا. مارو ایک دوسرے کو. چلو بھائی مارو ایک دوسرے کو، بوریوں میں بند کر کے مارو. بیچارہ وہ آدمی جو جانوروں کو کاٹتا ہے مذبح خانے میں، وہ بھی ذرا رحم کرتا ہے، پانی پلاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا لٹاتا ہے گائے کو، بکرے کو، بھینس کو. یہ تو نہ پانی پلائیں نہ لٹھائیں، مار مور کے بوٹیاں کاٹ کے بوری میں بند کر کے گھروں کے سامنے ڈال کے چلے جائیں گے. دیکھو یہ ہمارے مخالفین کا ہم یہ حشر کرتے ہیں. یہ عذاب الہی، کیسے بے رحم لوگ ہمارے اندر موجود تھے اور ہیں. اور اب تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی.